بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سلفی منہج کی حقیقت کے عنوان سے جو باتیں آپ کے سامنے پچھلے دنوں سے چل رہی ہیں، اس سلسلے کی جو باتیں اخیر میں آئی ہیں، سلفی منہج کی دعوت کے اصول کیا ہیں، اس سلسلے میں ہم لوگوں نے تقریباً 3 اصول پڑھ لیا ہے، اور اب ہمارے سامنے بالکل اختصار کے ساتھ چوتھا اصول ہے۔ ان تمام اصولوں سے متعلق بہت کچھ تفصیلات ہیں، بہت کچھ باتیں ہیں، اور ان تمام تفصیلات میں جانا ظاہر ہے کہ ممکن بھی نہیں ہے، اور خلاصے کے طور پر جو باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، اور خاص طور پر جو اصول کی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ اس لیے چند باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں ان پر اکتفا کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی عقیدہ توحید کی دعوت، اور اس سلسلے میں خاص طور پر جو توحید الاسماء والصفات، اسماء اور صفات کی توحید سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آئے ہیں، ان ناموں کے اندر جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہیں، ان تمام کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ وہی ہونا چاہیے جو ایک سے زیادہ ائمہ سلف سے آیا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ امروہا کما جاءت بلا کیف، جیسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آئے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں آئی ہیں، ویسے ہی ان اسماء کو، صفات کو گزار دیا جائے، کیفیت نہ بیان کی جائے، نہ تو کیفیت، نہ تو تشبیہ، نہ تو تمثیل، نہ تو انکار، نہ تو کسی طرح کی تعویل، اور نہ ہی اس کے اندر تفویض کا معاملہ جو تقریباً انکار کی ایک شکل ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچ کر کے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف قرآن کریم میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں آیا ہوا ہے۔ ایک مثال چھوٹی سی لے کر کے اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور اگلے اصول کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، اللہ کے کلام کی آیتوں میں آئی ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں، ان صفتوں کے معانی کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہوئی ہوں قرآن میں، سنت میں، حضرات صحابہ کرام سے جو چیزیں آئی ہوئی ہوں، ان تمام چیزوں کو عملی طور پر ہمیں پڑھنا، تطبیق دینا اور اسی کی روشنی میں سمجھنا بالکل ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ روایتیں صحیح ہوں، سلف کے وہ آثار، صحابہ کرام کے وہ آثار درست ہوں، اور یہاں پر ترکیز اس بات پر کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معانی سے متعلق جو باتیں ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ اسے ہر طبقے تک لے جایا جائے، بلکہ اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں، اور ایسے ہی صحابہ کرام سے کوئی اثر صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، اور اس کی خلاف کوئی معارض کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معنی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے معنی کو معتبر مانا جائے گا اور اس معنی کو ثابت کیا جائے گا۔ لیکن مثال کے طور پر کسی چیز کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کوئی نہیں آئی ہوئی ہے، صحابہ کرام کے آثار بھی نہیں آئے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے بعد تابعی کا کوئی قول ہے، تبع تابعی کا کوئی قول ہے، تو محض تابعی کے قول یا تبع تابعی کے قول کی بنیاد پر اس معنی کو متعین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ کوئی اجتہادی نہیں ہے، معاملہ توقیفی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق ہے، عقیدے کے باب کا مسئلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے متعلق مسئلہ ہے، اس کی ذات سے متعلق، اس کی صفات سے متعلق، اس کے اسماء سے متعلق مسئلہ ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کا بھی قول مل جائے تو اسی کو معتبر مان لیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، گرچہ کہ
گرچہ کہ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہمیں اور آپ کو ملیں گے جس میں بعد کے صحابہ کرام کے بعد کے تابعین کے یا تبع تابعین کے یا ان کے بعد کے ائمہ کے بعض اقوال ملیں گے، لیکن ہمیں اس بنیاد پر کہ وہ فلاں کا قول ہے ہمیں اس پر اعتماد نہیں کرنا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس سلسلے میں ہم یہ تلاش کریں کہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کسی کا کوئی صحیح سند کے ساتھ اثر موجود ہے یا نہیں ہے، تو اس پر اعتماد کیا جائے گا، ورنہ اسے اجتہاد سمجھا جائے گا، اس تابعی کا تبع تابعی کا یا اس امام کا اجتہاد سمجھا جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی چیز موجود ہے صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے، صحابہ کرام سے موجود ہے، اور اسی کی تائید میں ائمہ تابعین کا، ائمہ تبع تابعین کا، ائمہ سلف کا کوئی قول موجود ہے، تو بلا شبہ یہ تائیدی طور پر سب کا سب شامل کیا جائے گا، سب کا سب شامل کیا جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اس کا ہے کہ کوئی چیز ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث میں صحابہ کرام کے یہاں نہ ملتی ہو، بعد میں تابعین تبع تابعین یا بعد کے دور میں کسی کا کوئی قول ملتا ہو، تو میں اس بنیاد پر اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے معنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے سلسلے میں تعین اور اس کے معنی کی تعین پر ہمیں صرف اور صرف اسی پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے کلام کی آیتوں میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں ظاہر ہے کہ بہت سارے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت آئی ہوئی ہے جس کو نزول کہتے ہیں۔ نزول، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب سبحانہ و تعالی ہر شب آسمانی دنیا پر اترتا ہے۔ یہاں نزول کے معنی اترنے کے ہوتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا معنی ہم ثابت کریں گے کہ نزول کے معنی اترنے کے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کریں گے کہ نہیں ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، نزول کرتا ہے۔ نزول کا معنی کیا ہے؟ ہم کہیں نہیں، نزول کا معنی ہم نہیں بتائیں گے۔ نزول کا معنی اگر ہم بتائیں گے، بولیں گے، تو پھر تو لوگوں کی طرح اترنے جیسا ہو جائے گا، انسانوں کے اترنے جیسا ہو جائے گا۔ نہیں، ہم نزول کا معنی ثابت کریں گے کہ نزول کے معنی اترنے کے ہوتے ہیں، لیکن نزول کی کیفیت کیا ہوگی، اترنے کی کیفیت، اس کے بارے میں ہم اپنی زبان نہیں کھولیں گے، اس کے بارے میں ہم کوئی زبان نہیں کھولیں گے۔ اس سلسلے میں چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر کے، اب اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے، اور روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ان سے پہلے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں جو موضوع جھوٹی روایتیں ہوتی ہیں اس کے مجموعے کے ضمن میں اس روایت کو نقل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے، اخیر میں اس کا معنی بتاتے ہوئے روایت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ اترتا ہے، ینزل بنفسہ وذاتہ، اپنی ذات کے ساتھ اترتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ اترتا ہے۔ اب اگر یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اگر صحیح ہوتی تب تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا، لیکن حدیث صحیح نہیں ہے، روایت موضوع ہے، ضعیف ہے، کم از کم علامہ البانی اور دیگر محققین نے تو ضعیف کہا ہے، ضعیف جداً کہا ہے، منکر کہا ہے، لیکن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تو موضوعات میں نقل کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم نزول کا معنی اترنا کریں گے، اور اس کی کیفیت جیسے اس روایت میں ہے وہ کہ نفس کے ساتھ، ذات کے ساتھ اترتا ہے، اس معنی کو ہرگز ثابت نہیں کریں گے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے تو ذات کے ساتھ اترتا ہے، نفس کے ساتھ اترتا ہے، یہ سارے الفاظ ہم اس معنی کے ترجمے میں، اس حدیث کے ترجمے میں استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ سارا مسئلہ اسی کا ہے، نزول کا ترجمہ کرنا اور اترنا ثابت کرنا تو ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی مسئلے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، جیسے مفوضہ ہیں یا معطلہ ہیں، جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ثابت کریں گے اترنے کا کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ جیسے انسان اترتا ہے، جیسے جانور اترتا ہے، جیسے فلاں مخلوق اترتی ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اترنا ثابت کرو، لیکن اترنے کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہ ثابت کرو، کیونکہ اللہ کی ذات کی کوئی کیفیت نہیں ہم جانتے، نہیں بولتے، جیسے اس کی ذات ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی عظمت ہے، جیسے اس کا کمال ہے، جیسے اس کی سلطانی ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، کسی مخلوق سے اس کی مشابہت نہیں، اس کی ذات کی، ایسے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی بھی مشابہت نہیں ہے۔ وہ اترتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، لازم ہے، لیکن کیسے اترتا ہے اس کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے۔ کیسے اترتا ہے؟ جیسے اس کی شان ہے ویسے اترتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کیسے اترتا ہے؟ تو دو مسئلہ ہے نزول کی کیفیت. اب اس کے بعد اسی کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ اترنے کے بارے میں اگر ہم نے یہ سوچ لیا خلو العرش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے، تو ہم نے فوراً یہ سوچا بھی تو تشبیہ دینا شروع کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس طرح کا کوئی لفظ بھی استعمال نہیں کرنا ہے. اللہ اپنی ذات کے ساتھ اترتا ہے، اللہ اپنے نفس کے ساتھ اترتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں کرنا، یہ بھی نہیں زبان پر لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے اترتا ہے، کیونکہ عرش پر ہونا، مستوی ہونا ثابت ہے، اترنا ثابت ہے، یہ کہیں نہیں ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے نزول فرماتا ہے. اس لیے سلف نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے اترتا ہے. کیوں؟ حدیث میں کیا ہے؟ ینزل ربنا سبحانہ و تعالیٰ تبارک و تعالیٰ الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اترتا ہے، عرش سے اترتا ہے یہ لفظ نہیں آیا وہ حدیثوں کے اندر. اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں بلا علم کوئی بات نہیں کہنا جائز ہے ہمارے لیے، اس لیے اس سے بھی بچنا ضروری ہے. ایسے عرش کے خالی ہو جانے کے بعد اگر ہم نے کہہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے تو وہی بات ہو جائے گی جس سے منع کیا جا رہا ہے. گویا کہ ہم نے ایسے سمجھ لیا جیسے مخلوق ہوتی ہے، میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو یہاں سے اگر جاؤں گا تو کرسی خالی ہوگی. استغفر اللہ، کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے جیسا قرار دیا؟ اس لیے اس طرح کا کوئی لفظ بھی استعمال نہیں کرنا ہے، کوئی تعبیر نہیں استعمال کرنی ہے. جو اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کے اصحاب نے، سلف نے استعمال کیا ہے، اس تعبیر، اس لفظ کے علاوہ کوئی لفظ، کوئی تعبیر استعمال نہیں کرنی. وہ سوال بھی نہیں کرنا ہے جو سوال اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے. سلف نے جو سوالات نہیں کیے وہ سوالات بھی ہمیں نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پر تقدیر کے بارے میں آیا ہوا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا. کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا. اس میں حدیث میں کیا آیا ہوا ہے؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا. اب ہم جانتے ہیں اللہ کے کلام کی آیتوں سے، نبی کی حدیث میں اللہ کا عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر. اب ہمارے اور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا تو وہ پانی کہاں تھا، اور پانی سے اللہ تعالیٰ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر کب گیا، کیسے گیا؟ یہ سوال سلف نے نہیں کیا، اس لیے ہمیں نہیں کرنا ہے. جیسے ایمان جیسے آیا ہے ویسے ایمان. اسی چیز کو سلف کے مطلب بے شمار ائمہ نے یہ بات کہ امر روحا کما جاءت بلا کیف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ویسے ہی گزار دو جیسے وہ آئے ہوئے ہیں، کوئی کیفیت نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، کوئی تمثیل نہیں، کوئی تفویض نہیں. یہ ہے جب ہم نے یہ عقیدہ اچھی طرح سے مضبوط بنا لیا اپنے دل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشابہت ہے ہی نہیں کسی سے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر کہیں بھی یہ بات آنی ہی نہیں چاہیے، کسی بھی مسئلے میں نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کوئی صفت، کوئی عمل، کوئی فعل ہے نا، ہم اس کو ایسا کیوں سوچیں کہ فلاں کی طرح. تو یہ مسئلہ بہت نازک ہے. اس بات میں یعنی ثابت کرنے میں یا نفی کرنے میں، ثابت کرنے میں یا نفی کرنے میں، دونوں چیزوں میں ہمیں کسی ڈیٹیل میں، تفصیل میں جانا ہی نہیں ہے. جتنا آیا ہوا ہے، جیسے آیا ہوا ویسے ہی بیان کر دینا. یہ خلاصے کی بات ہے، یہ بالکل خلاصے کی بات ہے. ہمارے سامنے جو چوتھا اصول ہے سلفی دعوت کے اصولوں میں سے، وہ چوتھا اصول ہے. آج ہم لوگ چوتھا اصول بھی اور پانچواں اصول بھی بالکل سرسری طور پر اسے ہم پڑھ لیں گے، اس کا خلاصہ. چوتھا اصول کیا؟ طلب العلم النافع، علم نافع حاصل کرنا. علم حاصل کرنا نہیں، علم نافع حاصل کرنا. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ علم نہیں بلکہ جہالت، علم حاصل نہ کرنا. لیکن اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علم نہیں حاصل کرنے کی ترغیب ہے، علم نافع حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألوک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور دوسری طرف اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے علم سے جو نفع نہ دے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم نفع نہ دے. علم نافع کسے کہتے ہیں؟ علم نافع اس علم کو کہتے ہیں، علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جو علم کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور اس کی فہم، اس کی تطبیق صحابہ کرام سے، سلف امت سے آئی ہوئی ہو، یہ اصل میں علم ہے۔ یہ اصل علم کیا ہے؟ العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ ہم اولو العرفان ما العلم نصبک للخلاف صفاحۃ بین الرسول و بین قول فلان۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اور نبی کے صحابہ کرام، اس کا نام علم ہے۔ تو اصل علم یہ ہے۔ اب یہ علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ نافع ہے۔ اصل علم یہ ہے، جو قرآن میں نہ ہو، سنت میں نہ ہو، صحابہ کرام کی فہم کے مطابق نہ ہو، وہ علم حقیقت میں نہیں کہلاتا۔ علم حقیقت میں نام ہے اللہ کے کلام کا، اللہ کے نبی کے فرمان کا، اور نبی کے صحابہ کرام کے فہم کا، ان کی فہم کا، ان کی فقہ کا، ان کی سمجھ کا، ان کی تطبیق کا۔ یہ اصل میں علم ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر علم کی ڈیفینیشن یہی ہے۔ اور اگر اس کو حاصل کیا جائے، حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اس کی تطبیق زندگی میں، وہی عقیدہ، وہی ایمان، وہی عمل، وہی عبادت، وہی معاملات، وہی سلوک، وہی نظام حکومت، سلطنت، اقتدار، وہی اخلاق، وہی کردار، وہی حلال و حرام ہے نا، سب کچھ اسی طرح سے اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو وہ علم سچا علم ہے، اور عمل کرنے کی وجہ سے علم نافع ہے۔ جو علم عمل سے کورا ہو وہ علم نافع نہیں ہو سکتا، چاہے وہ علم ہو تب بھی۔ اس لیے میری عقل کہے، آپ کی عقل کہے، کوئی کشف سے کوئی راستہ نکال لے، کوئی کرامتیں جھوٹی سچی لا کر کے بیان کرے، سمجھ رہے، بے سروپا کرامتیں بیان کرے، کوئی مثال کے طور پر اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے، دانشوری سے کوئی چیز نکالے، کوئی کسی بڑے دادے پرکھے بڑوں کا، علماء کا، پیروں فقیروں کا حوالہ دے، انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا۔ یہ جو سورسز ہیں نا، یہ جو سورسز ہیں، ان سورسز سے آنے والی چیز کو علم نہیں کہا جاتا۔ کسی بہت بڑے نے کوئی بات کہی ہے لیکن وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے تو وہ بھی علم کے دائرے میں نہیں آتی ہے۔ اسی لیے کسی بات کو جو کسی بہت بڑے نے بھی کہی ہو، اگر بلا علم کے یعنی بلا دلیل کے کہی ہے تو اس بات کو علم نہیں کہا جاتا ہے۔ علم نام ہے کس کا؟ قال اللہ قال رسول قال الصحابہ۔ میری بات آپ کی بات نہیں، فلاں فلاں کوئی بڑا سے بڑا، کوئی بڑی سے بڑی شخصیت نے بھی کوئی بات کہی ہو جو بلا دلیل ہو، یعنی بلا قرآن ہو، بلا سنت ہو، بلا صحابہ امت کے سلف کی فہم کے ہو، تو وہ چیز بھی علم نہیں کہلاتی۔ اسی لیے کسی کی بات کو بلا دلیل مان لینا تقلید کہلاتا ہے۔ بلا دلیل کسی کی بات کو مان لینا تقلید کہلاتا ہے۔ کسی کی اپنی بات کو ماننا جو دلیل کے مطابق نہ ہو، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بہت اچھی ہو سکتی ہے، بہت مفید ہو سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے، دل میں جگہ بنانے والی ہو سکتی ہے، ذہن کو اپیل کرنے والی ہو سکتی ہے، کسی وقت کسی مسئلے کا حل بن سکتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں علم نہیں ہے وہ، کیونکہ علم نام ہی ہے کس کا؟ دلیل کا۔ العلم هو الدلیل، العلم هو الدلیل المرشد، گائیڈ کرنے والی چیز، رہنمائی کرنے والی چیز۔ اور گائیڈ کس چیز کی طرف کرے؟ دنیا کی طرف، فلسفے کی طرف، مادے کی طرف نہیں۔ الدلیل علی الاخلاص والدلیل علی المتابعہ، جو اخلاص کی رہنمائی کرے، اللہ کی خالص بندگی کی طرف لے جائے جو دلیل، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کی طرف لے جائے، حقیقت میں اس گائیڈ کرنے والی چیز کو دلیل کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام علم ہے، اسی کا نام علم ہے۔ اسی لیے بلا دلیل کسی کی بات کے پیچھے چلنا یہ علم کے پیچھے چلنا نہیں ہے، بلکہ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اس لیے سلف نے بار بار لکھا، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے خاص طور پر لکھا کہ التقلید لیس علما والمقلد لیس عالما، تقلید علم نہیں ہے اور تقلید کرنے والا کبھی علم والا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کسے کہتے ہیں؟ ہوا اخذ قول الغیر بلا حجہ، کسی کی بات کو بلا دلیل لے لینا۔ تو جتنے بھی سورسز ہیں، کہ بڑوں کے اقوال ہوں، فرمودات ہوں بلا دلیل کے، یا صوفیت کے راستے ہوں، ہے نا، کشف ہے، کرامات ہے، الہام ہے، دل کے اندر بات کا ڈالا جانا ہے، مثال کے طور پر یہ راستے، یا کسی کی لاجک ہے، کسی کی دانشوری بہت زیادہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی سورسز ہیں، یہ سارے کے سارے سورسز ان راستوں سے آنے والی باتیں علم نہیں کہلاتی، علم نہیں ہے۔ تو یہ ہے بات۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ علم نافع، طلب العلم النافع، علم نافع حاصل کرنا، یہ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اسی لیے سلفی دعوت
اس سلسلے میں سب سے زیادہ ترکیز کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، پہلے علم نافع حاصل کرو۔ علم نافع کی ترتیب اگر دیکھی جائے تو سب سے پہلا علم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت دے، جو اس کے نبی جو اس کے دین کی معرفت دے، جو اس کے نبی کی، اس کے رسول کی معرفت دے، وحی الہی کا جو سورس ہے، راستہ ہے، اس کی معرفت دے۔ جو معرفت ان تمام چیزوں سے متعلق نہ ہو، حقیقت میں وہ علم اگر یہ چیز ہے بھی لیکن بعد میں ہے۔ کوئی آدمی توحید کے علم کو علم مانتا ہے لیکن بعد میں مانتا ہے۔ پہلے کیا مانتا ہے؟ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے، نماز کی پابندی ہونی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، دین کے فرائض کی پابندی ہونی چاہیے وغیرہ۔ توحید، عقیدہ، ایمان اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کی ترتیب کو نہیں سمجھتا، علم کی ترتیب کو نہیں سمجھتا۔ سب سے پہلا جو علم کی فہرست میں نام ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم، اپنے خالق و مالک کو پہچاننا۔ اسی لیے سلفی دعوت سب سے زیادہ جس علم کو پھیلانے پر ترکیز کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے کی پہچان کرائی جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرائی جائے، وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانیں اور اسی کے سامنے سر جھکائیں، اسی کے لیے عبادات کے سارے کام انجام دیں۔ یہ سب سے پہلا کام ہے جو سلفی دعوت کرتی ہے۔ میرے بھائیو، یقیناً نماز فرض ہے، سب سے اونچا فریضہ ہے کلمہ توحید کے بعد، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کلمہ توحید کے بعد ہی ہے، وہ کلمہ توحید کے بعد ہے، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد صوم رمضان، اس کے بعد حج بیت اللہ ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ ہم عقیدے اور توحید کی تعلیم کا کام سب سے پہلے کرتے ہیں۔ التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام، اے اسلام کے داعیوں، توحید سب سے پہلے ہے۔ سارے انبیاء کی ہی تعلیم تو رہی، دعوت تو رہی، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے تو اللہ کے نبی کی سیرت سب سے زیادہ واضح ہے۔ 23 سالہ دور نبوت میں سے 13 سال مکے کے صرف دعوت توحید میں صرف ہو گئے۔ نماز کی فرضیت ہوئی مکے کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج کے سفر میں تھے تو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی، 5 وقت کی نماز طے ہوئی، لیکن اس کے احکام، اس کے تفصیلی مسائل، اس کی رکعات کی تعداد، اس میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وغیرہ، ساری تفصیلات کہاں اتری؟ مدینے کے اندر، ہے کہ نہیں؟ روزے کے احکام، روزے کی فرضیت بھی مدینے میں، زکوٰۃ فرضیت مدینے میں، بہت ساری چیزیں حرام کی گئی، شراب حرام کی گئی، کہاں حرام کی گئی؟ مکے میں نہیں، مدینے میں۔ کیوں؟ پہلے عقیدہ تو صحیح ہو۔ عقیدہ صحیح نہ ہو، آدمی نماز بھی پڑھے، اس کی نماز پہ اعتبار اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ روزہ رکھے، تسبیحات کرے، اذکار کرے، بہت کچھ کرے اور بہت سارے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا بھی لے، لیکن اس کا عقیدہ اگر خالص توحید کا نہیں ہے تو پھر اس کی یہ نیکیاں، اس کی یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے کچھ کام نہیں آئے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو علم نافع کے بارے میں مختصر یہ بات تھی۔ علم نافع کے بارے میں خاص طور پر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ علم نافع کے اندر شریعت کے تمام علوم آتے ہیں۔ عقیدے کا علم، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، ہے نا، یہ سارے علوم خصوصیت کے ساتھ، بنیادی طور پر سارے علوم شریعت آتے ہیں۔ علوم شریعت کے میں خصوصیت کے ساتھ جو علم نافع کے طور پر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ ہے علم حدیث رسول، سنت رسول کا علم۔ آپ سوچیں گے قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا، سنت کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ قرآن کریم کا علم اول ہے، لیکن پورے علوم شریعت کے اندر خصوصی اہتمام سنت رسول کا کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا بیان ہے، قرآن کریم کی وضاحت، قرآن کریم کی تفصیل ہے، قرآن کریم کا ایکسپلینیشن ہے، قرآن کریم کی توضیح ہے۔ اس لیے سنت کو جانے بغیر، اس کا علم حاصل کے بغیر اللہ کی کلام کی آیات کے معانی کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اللہ کے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہ بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور ترکیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علم نافع کا حصول یہ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک بہت بنیادی اصول ہے۔ یہاں پر آج اگر امت کے حالات ہم دیکھیں اس وقت، یعنی اپنے دور کی بات ہم کریں، اور عہد رسالت کے بعد، عہد صحابہ کے بعد ہی آخری دور میں جو کچھ امت کے حالات بگڑتے گئے، ہے نا، خارجیت کا فتنہ نکلا، رافضیت کا فتنہ نکلا، ہے کہ نہیں،
اور اس کے آگے بڑھتے ہی یہ سارے فرقے جو اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوئے، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، تشبیہ دینے والے، تمثیل کرنے والے، ہے کہ نہیں، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، اپنی عقل کی بنیاد پر غیبیات پر گفتگو کرنے والے، علم کلام جن کو کہتے ہیں نا عقلانی عقل پرست لوگ، اعتزال کا آخری اور سب سے خطرناک راستہ میرے بھائیوں یہ تعقل کا، یعنی صرف اور صرف اپنی عقل کی بیس پر سامنے جو مسائل ہیں یہ تو جانے دو، وہ مسائل جس کا تعلق غیب سے ہے، عقیدے کے مسائل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق، اللہ کی صفات سے متعلق، کائنات کی غیبیات سے متعلق، ان تمام چیزوں سے متعلق ساری گفتگو کا بیس کیا رہے ان کے ہاں؟ اپنی عقل، بس ہماری عقل ایسا کہتی ہے، ہماری لاجک ایسا کہتی ہے، ہماری دانشوری ایسا کہتی ہے، اس لیے بس ہم اسی کو ہم قابل اعتبار سمجھتے ہیں۔ بس نہ قرآن کی دلیلیں، نہ سنت کی دلیلیں، نہ سلف امت نے کیا سمجھا، کیسے عمل کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم آج تو نہیں دین اترا ہے، اور آج ہم پہلے مخاطب تو نہیں دین اسلام کی، ہم تو 1400 سے زیادہ صدیاں گزر چکی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور سب سے پہلے قرآن کریم جن کے سامنے اترا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو جن نگاہوں نے دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زبان سے، عمل سے، تطبیق سے، تقریر سے جن لوگوں نے مشاہدہ کیا، فالو کیا، ان سے زیادہ ہم کیسے کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا اس کا تعلق عبادات سے ہو، مسائل سے ہو۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر محض اپنی عقل، اس کو کہتے ہیں متکلمین، اہل الکلام، جو اپنی عقل کی بنیاد پر ہر چیز میں، حتیٰ کہ غیب کے مسائل میں بھی، اللہ سے متعلق مسائل میں بھی، قیامت ہے، آخرت ہے نا، برزخ ہے، تمام چیزوں میں، اور اسی لیے وہ جلدی مانتے بھی نہیں، کیونکہ ان کی عقل میں وہ چیز بیٹھے گی تو ہی مانیں گے، یا تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے، یا ان کی عقل میں آئے تو مانیں گے، ورنہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھ لو کتنے سارے فرقے ہیں، اس پر بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اب ان تمام گمراہیوں سے بچنے کا، ان تمام ضلالتوں سے نکلنے کا سورس کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی آیات کا معنی اللہ کے نبی کی سنت سے پتہ چلے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اقوال، آثار اور ان کے فرامین، ان سے پتہ چلے گا، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے کلام کی آیات کو بھی سنا، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی سنا، عملی طور پر بھی تطبیق بھی کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر کہیں ان سے کچھ کمی بیشی ہوئی بحیثیت بشر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ معاملہ تھا تو بھی، اور سامنے نہیں تھا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اصلاح فرما دی، اور وہ پورے طور پر آئیڈیل بنا دیے گئے آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے امت کے تمام تر طبقات کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت تک سارے لوگوں کے لیے۔ اس لیے سب سے بنیادی مسئلہ اس لیے بھی ہے، آخر سنت کا علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ سلف امت کا پہلا بیچ صحابہ کرام کا جو ہے، ان صحابہ کرام کے اقوال کو کیوں دیکھنا ہے، ان کے فرمودات کو کیوں دیکھنا ہے، ان کے عمل کو، ان کی تطبیق کو ہمیں کیوں دیکھنا ہے، کیوں فالو کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہی سب سے بڑا راز ہے امت میں اختلاف و انتشار سے بچنے کا۔ ساری فرقہ واریت، سارے انحرافات، سارے تحزبات، سارے تکتلات، یعنی دھڑبندیاں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ٹولیاں، گروہوں کے اندر گروہ جو بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن سنت کا تو نام لیا، لیکن فہم کو اپنی عقل پر منحصر کر دیا کہ ہماری عقل میں جو بات آتی ہے۔ کسی نے بڑوں کا حوالہ دے دیا، کسی نے کہا کہ نہیں، علم کا کوئی سورس ہی نہیں ہے، بس وہ سیدھے ہمارے دل میں آتا ہے، ہمارے دل پر الہام ہوتا ہے، یہاں سے لے کر کے ملائے اعلیٰ کا پورا پردہ کھل جاتا ہے۔ کشف کہا، الہام کہا، کرامات کہا، وغیرہ بہت سارے نام لیے۔ کرامتوں سے انکار نہیں ہے، کرامتیں تو ہمارا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے، کرامتیں برحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تکریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض خارق عادت چیزیں ان پر ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے اولیاء اور صالحین کے اپنے ہاتھ کی چیز نہیں ہوتی کہ جب چاہے جو چاہے ظاہر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تکریم فرماتا ہے، عزت افزائی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جس طرح سے صبح و شام بے سر پیر کی چیزیں میں اس کرامات کے نام پر بیان کی جاتی ہیں، تو ایک لمبا موضوع ہے، بہت بڑی کھائی ہے،
پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں کرامتوں کے اوپر، اور اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کی قسم ہے شاید وہ بیان کرنے کے لائق بھی نہ ہو، بہت ساری باتیں ایسی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارے راستے پکڑ رکھے ہیں نا، ان تمام راستوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم اور حضرات صحابہ کرام کی فہم کا علم حاصل کرنا۔ اس لیے علم نافع کے اندر سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، بات ہی چل رہی تھی کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا کہ یہاں سلفی منہج، تو یہ جو سلفی دعوت کا جو اصول ہے نا، یہ کہ علم نافع حاصل کرنا، اسے طلب کرنا، یہ سلفیت دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اس کے بعد ہی عمل کرنا، اس کے بعد ہی زبان کھولنا دعوت کے لیے۔ باب العلم قبل القول والعمل، اس بات کا بیان کہ علم حاصل کرنا پہلے ہے، بولنے سے بھی پہلے، عمل کرنے سے بھی پہلے۔ بولنا بھی بعد میں، عمل کرنا بھی بعد میں، پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں۔ اسی فکر کو، اسی منہج کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 60 سے 65 سال تک انہوں نے علم حدیث کی خدمت کی ہے، اور انہوں نے اپنی تمام تحریروں میں، تقریروں میں، تخریجات میں، تصنیفات میں، تحقیقات میں، محاضرات میں، دروس میں، علمی مجالس میں، فتاووں میں، سوالات و جوابات میں اس منہج کو پوری کہہ لیجئے کہ پوری مستعدی کے ساتھ اور پوری فکر مندی کے ساتھ اس منہج کو دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش کی۔ ہمیشہ اس مسئلے پر وہ لگے رہے کہ اس کا نام ہے عربی زبان کے اندر الدعوہ الی فقہ الدلیل، دلیل کی فقہ کی دعوت دینا۔ کسی بھی مسئلے میں، عقیدے اور ایمان کے مسئلے سے، مسائل سے لے کر زندگی کے تمام تر مسائل میں فقہ الدلیل کی طرف بلانا۔ آؤ لوگو، اس کی بات اس کی بات، یہاں سے وہاں سے بے سر پیر نہیں، دلیل اور دلیل کو سمجھ کر کے زندگی گزارو۔ تو فقہ الدلیل کی دعوت دینے کا تو اتنا عظیم الشان کارنامہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس بات کے دور میں، کہ شاید اس بات کے دور میں اتنا عظیم الشان کارنامہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ اس فہرست میں وہ ایک نمبر پر ہیں جنہوں نے فقہ الدلیل کی طرف امت کو بلایا ہے۔ میرے بھائیو، ان کا یہ نعرہ تھا، ان کا یہ مشن تھا۔ صرف نعرہ ہی نہیں، نعرہ کا لفظ آتا ہے تو ذرا دوسری طرف بھی لفظ چلا جاتا ہے، نعرے بازوں کی طرف۔ یہ نعرہ ہی نہیں تھا، یعنی کیا مطلب؟ ایک دعوت تھا، ایک دعوت تھی، ایک مشن تھا جس کو لے کر کے وہ چلتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو، امت کے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلانا، سلف امت کے منہج اور ان کی فہم کے مطابق عمل کرنے کی دعوت دینا، یہ ان کا کام تھا۔ اور الحمدللہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس پر بھرپور عمل کیا۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے انہوں نے دلیل کی جستجو نہ کی ہو، اور اس سلسلے میں جو صحیح دلائل ہوں اس کا انبار نہ لگا دیا ہو، جو بعض ضعیف دلائل ہوں اس کی حقیقت کو بے نقاب نہ کر دیا ہو، چاہے اس کا تعلق مرفوعات سے ہو، اس کا تعلق موقوفات سے ہو، اس کا تعلق اقوال سے ہو، فرمودات سے ہو، لوگوں کے ہر طرح سے امت کو یہ سبق دینے کی پوری کوشش کی کہ امت فقہ الدلیل کی طرف آئے ہیں۔ عقیدہ دلیل چاہیے، دلیل کا معنی کیا ہے، دلیل کی فہم کیا ہے۔ دلیل لوگ پیش نہیں کرتے، دلیلوں کا رجحان نہیں، اس کی بات اس کی بات، روایات، باپ دادا کا طور طریقہ، تقلید، تعویل، عام طور پر ماحول ایسا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر کچھ لوگ دلیلوں کی طرف بھی آتے ہیں، قرآن کی دلیلیں، سنت کی دلیلیں، تو قرآن و سنت کے دلائل کی فقہ کو نہیں سمجھتے۔ قرآن و سنت کے ان دلیلوں کا معنی کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، آخر کیا مطلب ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں یہ مسئلہ امت کے اندر آج بھی پھیلا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ کیا امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس عقیدے کو پھیلاتا ہے کہ نہیں پھیلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ حاضر و ناظر۔ ناظر تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سمیع بصیر ہے، لیکن ہر چیز پر ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ہے، یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ قرآن کریم کی اتنی ساری آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثیں، یہ ساری آیتیں حدیثیں ان کے سامنے ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن دلیل تو ہے، لیکن دلیل کی فقہ نہیں ہے۔ ان آیتوں کا معنی کیا ہے، ان حدیثوں کا معنی کیا ہے جن میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے؟
ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے اپنی ذات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنی عرش پر اپنی ذات کے ساتھ ہے. رہی بات ہر جگہ رہنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کی صفات کے ساتھ ہر جگہ ہے. اس کا علم، اس کی خبر، اس کی اطلاع، اس کی سماعت، اس کی بصارت، ربوبیت کی صفات جو بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات تک سر پہنچے ہوئے ہیں. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی سن رہا ہے، سب کے حالات سے باخبر ہے، سب کے حالات سے مطلع ہے، آگاہ ہے. لیکن ذات اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ. اسی لیے وہ سارے مسئلے پیدا ہوئے جو امت کے اندر عقیدے کے انحراف کا، عقیدے کی بگاڑ کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا. وہ ہے تصوف کا وہ عقیدہ جس کو وحدت الوجود کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ کہاں سے نکلا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. یہیں سے یہ عقیدہ آگے بڑھ گیا، اور اس کے بعد ایک طبقہ صوفیوں کا اس عقیدے کو دنیا کے اندر پھیلانے لگا کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر جگہ، تو جو بھی جگہ آپ سمجھ سکتے ہیں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ کے سوا کوئی رہے گا؟ جب ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے کا عقیدہ اگر آپ بنا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور، یہی عقیدہ دنیا کا بدترین عقیدہ، دنیا کا بدترین شرک، اتنا گھناؤنا شرک، جس شرک کا جس بدعقیدگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اتنا گھناؤنا عقیدہ. تو اب آپ سوچئے کہ یہ عقیدے پھیلے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے سب یہ آیتیں ان کے پاس موجود ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ، جگہ جگہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تم 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. وقت نہیں ہے ان ساری باتوں میں جانے اور تفصیلات کرنے کا. اب یہ تمہارے ساتھ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معیت کس معنی میں ہے؟ یہ اسماء و صفات کا مستقل باب ہے، ٹھیک ہے. تو اب جب تک ہم اللہ کے کلام کی آیات کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو ویسے نہیں سمجھیں گے، ان دلیلوں کو ویسے نہیں سمجھیں گے جیسے نبی کے صحابہ کرام نے سمجھا ہے، تو یہ سارے انحرافات، ساری گمراہیاں، ساری ضلالتیں جو باطل اور گمراہ فرقوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، سب کے سب امت کے اندر پھیلتی رہیں گی. تو الدعوہ الی فقہ دلیل، دلیل کی سمجھ، دلیل کی فقہ کی طرف دعوت دینے کا عظیم الشان کارنامہ اس دور میں، عصر حاضر میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم الشان کارنامہ. یہی جو سلف کا منہج تھا، فرقہ واریت، مذہبیت، تحزب، گروہ بندیاں، ٹولیاں، یہ سب اس کی روک تھام سلف کے یہاں تھی. کہ اس کا کوئی تصور تھا؟ کوئی تصور نہیں تھا ان فرقہ واریت کا، ان تحزبات کا، ان دھڑ بندیوں کا کوئی تعلق نہیں تھا. آخر یہ سب کیوں پیدا ہوا؟ اسی لیے پیدا ہوا کہ ہم نے اس فقہ دلیل کو چھوڑ دیا. دلیل نہیں، دلیل کی فہم، دلیل کا فہم، دلیل کی فقہ بھی ہمارے سامنے ہونی ضروری ہے. تو یہ ہے بالکل سرسری طور پر اس کا خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. یہاں پر آخری جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے، اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تھا. آج ہمارے بہت سارے عزیز ساتھی اور بہت سارے نوجوان پوچھتے بھی ہیں کہ ہم کون سی کتابیں پڑھیں، ہم کیا کریں، کون سی کتابیں پڑھیں. مبتدی طالب علم، یعنی کیا مطلب؟ ابھی اسٹارٹ کر رہا ہے، علم حاصل کرنے کی شروعات کر رہا ہے، گہرا علم یا اونچے درجے تک نہیں پہنچا ہے، علم آغاز حاصل کرنا چاہتا ہے. اس بارے میں پوچھا گیا تھا علامہ البانی رحمۃ اللہ، چونکہ علم نافع کی بات چل رہی ہے، اس ضمن میں یہ سوال آپ کے سامنے کم سے کم اس کا تذکرہ آ جائے. ایک مسئلہ شیخ نے یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا، کیونکہ قرآن کریم تو اصل الدین ہے، دین اسلام کی بنیاد جڑ ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم کو کیا حفظ کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ بھئی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ سارے کے سارے لوگوں کو پورا کا پورا قرآن کریم یاد کرنا، حفظ کرنا ضروری ہو. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو پورا قرآن کریم حفظ ہونا چاہیے. اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ ان واجبات میں سے ہے جو کفائی ہیں، کفائی واجبات میں سے، یعنی اگر کچھ حفاظ الحمدللہ امت کے اندر موجود ہیں تو یہ امت کی طرف سے کافی ہے. بقیہ تمام لوگ جو اللہ توفیق دے وہ یاد کریں، جو اللہ توفیق دے وہ یاد کریں، جس سے اپنی دین کی بنیادوں کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی کرنے میں انہیں کسی بھی طرح کی کوتاہی کا، کمی کا معاملہ پیش نہ آئے. یہ مسئلہ شیخ نے ذکر کر دیا ہے. بہرحال تو ہر فرد پر قرآن کریم کا حفظ کرنا واجب نہیں ہے، جو اللہ توفیق دے وہ یاد کرے. اس کے بعد کہتے ہیں، پوچھا گیا
ما هي الكتب التي تنصح بها شابا ناشئا في حياته العلمية، یعنی یہ پوچھا گیا کہ کون سی کتابیں ہیں جن کے بارے میں آپ کسی نوجوان کو نصیحت کرتے ہیں وہ اپنی علمی زندگی میں جن کتابوں کو پڑھے. ایک نوجوان نوعمر شباب اپنی علمی زندگی میں جن کتابوں کو پڑھے وہ کون سی کتابیں ہیں، کن کتابوں کی نصیحت کرتے ہیں. اس بارے میں کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں، اور یہ باتیں جو پوچھی گئی ہیں اس کا بنیادی طور پر جو تعلق ہے وہ عقیدے کے بعد سے متعلق کتابیں. عقیدے کی جو کتابیں ہیں اس میں ہم اور آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہمیں عقیدے کی بنیادی کتابیں جو پڑھنی ہیں انہیں مثال کے طور پر ہمیں الاصول الثلاثہ پڑھنا، القواعد الاربعہ پڑھنا، یعنی جو کتابیں مطبوع ہیں، متداول ہیں، موجود ہیں اور ایک سے زیادہ زبانوں میں الحمدللہ فراہم ہیں، ہے نا، اور مطلب دستیاب ہیں. عقیدے کے باب میں الاصول الثلاثہ، 3 اصول، اللہ کی معرفت، دین کی معرفت اور ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، یہ بنیادی کتاب ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ قبر کے سوالات میں پہلے سوالات ہیں. اس کے بعد اس کی مزید وضاحت کے لیے القواعد الاربعہ پڑھیں تاکہ توحید کھری ہو جائے اور شرک ایک ایک ذرے سے انسان بائیکاٹ ہو جائے، الگ تلگ ہو جائے، جان لے کہ کیا باریکیاں ہے شرک کی جو عام طور پر لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں. ایسے ہی آگے بڑھیں، کتاب التوحید پڑھیں جو عقیدے کے تقریباً 60 ابواب میں، توحید کے 60 ابواب سے متعلق اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں اور ایسے سلف صالحین کے اقوال فرمودات کا مجموعہ ہے. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اور اس کتاب کے مصنف کے اخلاص، ان کی للہیت اور ان کے نیک جذبے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا، عرب نہیں، پوری دنیا، عرب اور عجم سمیت پوری دنیا کے چپے چپے میں الحمدللہ توحید کا پیغام بطور تجدید السر نو اللہ تبارک و تعالی نے، سمجھ رہے ہیں، 12ویں صدی ہجری کے عالم ہے نا، یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، یہ 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، 1446 میں ہم لوگ ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو پوری دنیا میں توحید کے عام کرنے کا سبب و ذریعہ بنا دیا. بر صغیر ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور اس سے جڑے ہوئے جو ممالک ہیں جہاں اردو لوگ سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، جیسے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویت الایمان کے ذریعے سے عقیدے کی گہری معلومات لوگوں تک پہنچی. لوگ بہت زیادہ شرک کے مسائل سے، شرکیات سے، شرک کے اجزاء سے الحمدللہ آزاد ہوئے اور انہیں خالص توحید کا سبق ملا، خالص توحید کا درس ملا. ایسے ہی پوری دنیا کے اندر، جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر میرے بھائی بشمول بر صغیر اور یہ ہمارا جو ایشیا ہے اور خصوصی طور بر صغیر الحمدللہ کتاب التوحید کے ذریعے سے توحید کا علم عام ہوا ہے. اور دنیا کی ان زندہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے یہ، جس کتاب کی اتنی خدمت کی گئی ہے، اس کی تخریج، اس کی تحقیق، اس کا ترجمہ، اس کی شرحیں گنتی سے باہر ہیں. اتنا کام اس کتاب پر کیا گیا ہے کہ اس پر باقاعدہ مطلب ایم اے اور پی ایچ ڈی کے جو ہائر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کیا ہے کہ اس کتاب کی کتنی خدمت ہوئی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی آپ کے سامنے اسلامی لائبریریوں میں، مکتبات کے اندر آپ کو 50 شرحیں اس کتاب کی مل جائیں گی. تو یہ کتابیں بنیادی طور پر، اس کے بعد پھر مزید اگر آدمی آگے بڑھے، اسماء و صفات کی طرف جائے تو العقیدۃ الواسطیہ پڑھے، العقیدۃ الطحاویہ پڑھے، ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد مزید اور آگے جانا ہے تو اور بڑی بڑی کتابیں الحمدللہ ہیں. اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کے انسان بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کے مرحلے میں پہنچے تو علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو عقیدے کے ابواب پر مشتمل ہیں ان سب کو پڑھے. آگے اس کی بات سرسری طور پر آ رہی ہے، تذکرہ شیخ نے کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو مستقل طور پر شروع میں اس بات کا تذکرہ کر دیا. بہرحال کہتے ہیں کہ اگر طالب علم مبتدی ہے تو ہم اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں سے اگر کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ فقہ سنہ پڑھے.
فقہ السنہ، میں سمجھتا ہوں اس کا ترجمہ بھی اردو میں، انگریزی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، عربی زبان میں یہ کتاب ہے. اور کہتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ مدد حاصل کرنے کے لیے سبل السلام پڑھے. ابھی چونکہ عرب کے ماحول میں سوال کیا گیا تھا اس لیے شیخ نے عربی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، لیکن آج الحمدللہ اس کے متبادل بھی موجود ہیں اور یہ کتابیں بھی الحمدللہ اردو زبان میں اس میں سے بیشتر کتابیں موجود ہیں. کہتے ہیں اگر مزید وضاحت کے لیے اور مزید علمی مضبوطی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سبل السلام کو بھی شامل کر لے. علامہ الماری رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج ہے فقہ السنہ کی جس کا نام تمام المنہ ہے، اسے شامل کر لے، مفید ہو جائے گی. ایسے ہی الروضۃ الندیہ نامی کتاب ہے، اس کو پڑھ لے. ایسے ہی کہتے ہیں تفسیر میں اگر پڑھنا ہے تو کہتے ہیں خاص طور پر تفسیر ابن کثیر پڑھے. اب تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں گرچہ تھوڑا مفصل ہے، ظاہر ہے کہ مفصل ہے، لیکن تفسیر کے باب میں دنیا کی عظیم الشان کتابوں میں سے ایک ہے نا. اور آج الحمدللہ کتاب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے اوپر بھی بہت سارے کام ہو چکے ہیں الحمدللہ. اس کی سمری آ چکی ہے، اس کا اختصار آ چکا ہے الحمدللہ، اس کی تخریج آ چکی ہے، تحقیق آ چکی ہے، اس کی صحیح ضعیف کی ہے نا مطلب چھان پھٹک بھی ہو چکی ہے الحمدللہ. تو بہت کچھ انسان استفادہ کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے جن علماء نے اس تفسیر ابن کثیر کو اور ایسی معصور تفسیروں کو بنیاد بنا کر کتابیں اس وقت لکھی ہیں تفسیر کی، ان کا انسان مراجعہ کر سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تیسیر الکریم الرحمن بتفسیر کلام المنان، جو تفسیر السعدی کے نام سے اردو زبان میں بھی 2-3 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، انگریزی میں بھی چھپی ہوئی ہے، اسے بھی انسان پڑھ سکتا ہے. بہرحال کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ مزید اگر انسان کو نصیحت اور اخلاق اور آداب اور رقائق وغیرہ کے بارے میں پڑھنا ہے تو اسے ریاض الصالحین کو شرح کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے مثال کے طور پر، ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد اخیر میں کہتے ہیں کہ عمومی طور پر بصورت عام عمومی طور پر انسان کو علم اگر مضبوط حاصل کرتے رہنے کا جذبہ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا مشغلہ بنا لے، اپنا طریقہ بنا لے. کیا کہ وہ کثرت سے کتب شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ شاگرد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے رہے. اور آپ جب دیکھیں گے ان علماء کی کتابیں تو وہی عقیدے کے ابواب میں آپ کو 5-5, 6-6, 8-8 جلدیں صرف اسماء و صفات کے بارے میں ملیں گی. ان کی فتاوی کے اندر مستقل جو کتابیں ہیں وہ تو ہیں ہی. شیخ الاسلام کے فتاوی، ان کے اسماء و صفات سے متعلق جو فتاوی ہیں نا وہ کئی جلدوں میں ہیں، سمجھ رہے. توحید الوہیت کے بارے میں کئی جلدیں، توحید ربوبیت کے بارے میں کئی جلدیں، رد باطل فرق کی تردید میں کئی جلدیں. اور ایسے ہی علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کتابیں الصواعق المرسلہ ہے نا کئی جلدوں میں. ایسے ہی ان کی ساری کتابیں ایسی ہی ہیں. اس لیے کہتے ہیں ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنا مشغلہ ہی بنا لے، انہی کتابوں کو اپنی زندگی میں کثرت سے پڑھتا رہے. بہرحال یہ ہو گئی بات اختصار کے ساتھ اس مسئلے کے سلسلے میں جو ہمارا چوتھا اصول سلفی دعوت کے اصولوں میں سے چوتھا اصول تھا کہ ہم علم نافع کو حاصل کریں. 5واں اصول جو ہمارے سامنے ہے وہ بڑا ہی عظیم الشان ہے، اس کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کا نام ہے التصفیہ والتربیہ. آپ اسے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ یہ جو سلفی دعوت کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں کتنے عظیم الشان ہیں، کتنے اہم ہیں، کتنی بنیادی ہیں. اور ان سلفی دعوت کے اصولوں پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے نا کوششیں، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کی تحریریں، ان کی تحقیقات اور تخریجات کتنی زیادہ میرے بھائیو اہم ہیں اور اسی پر مرکوز ہیں. تصفیہ تربیہ کا معنی سمجھیں پہلے. تصفیہ صفائی سے بنا ہوا، آپ جانتے ہیں صفا یصفی کے معنی ہوتے صاف کرنا. تصفیہ اسی کا مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے صاف کرنا. کیا مطلب ہے اس کا صاف کرنے کا؟ صاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے علوم، چاہے وہ عقیدے کا علم ہو، چاہے وہ تفسیر کا علم ہو، چاہے وہ فقہ کا علم ہو، چاہے وہ حدیث کا علم ہو، چاہے وہ عقیدے کا علم ہو، ہے نا، تمام تر شریعت کے علوم میں جو مکسنگ ہو چکی ہے، اضافی چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں. عقیدے کے خالص عقیدے کے ساتھ جو بہت سارے غلط اور باطل عقیدے جوائنٹ ہو گئے ہیں، مل گئے، شامل کر دیے گئے، لوگوں کے بیچ میں عام ہو گئے، کتابوں میں لکھ دیے گئے بہت سارے ایسے عقیدے. ان عقیدے کی کتابوں کو ان باطل عقیدوں سے پاک صاف کرنا. اب جو لوگوں کے یہاں عقیدے پھیلے ہوئے ہیں اس عقیدے کو بھی کیا کرنا؟ صاف کرنا. لوگوں کے یہاں مثال کے طور پر تفسیر کا مسئلہ ہے، تفسیر ہے. اب تفسیر تو قرآن کریم کے معانی کا علم ہے، لیکن تفسیر کے اندر بہت ساری چیزیں ایکسٹرا شامل ہو گئی ہیں جس سے تفسیر کے علم کو صاف کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر اسرائیلیات کسے کہتے ہیں؟ وہ باتیں جو یہود و نصارہ کی باتیں ہیں
اور یہود و نصارہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں تفسیر کے اندر لوگوں نے نوٹ کر دی ہیں، جو باتیں ثابت ہیں قرآن کی آیات سے، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے، یا مثال کے طور پر اسرائیلیات کی یہود و نصارہ کی کچھ باتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے مبرہن ہوتی ہیں، ہے نا، معتبر بن جاتی ہیں، ان کی بات تو ختم ہو گئی. لیکن ایسی بہت ساری باتیں جو قرآن و سنت کے اندر نہیں ہیں، لیکن ہے نا اسرائیلی روایتیں نوٹ کر دی گئی ہیں، صاف کرنا ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ آپ اور مزید جوڑ لیجئے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تفسیر میں گھسے، کیونکہ تفسیر بہت بڑا دروازہ ہے. قرآن کے نام پر امت کو جوڑنا بہت زیادہ آسان ہے. ہر آدمی قرآن کریم کے قریب آ جائے اور اپنی اپنی فکر کو قرآن کریم کے راستے سے، تفسیر کے راستے سے کیا کرے، امت میں پھیلا دے. اب رافضی ذہنیت کا آدمی قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو پورے قرآن کریم کو رافضیت کے رنگ میں رنگ دیتا ہے. جتنی آیتوں میں تعریف کے پہلو ہیں ان تمام آیتوں کو آل بیت رسول پر فٹ کر دیتا ہے. جتنی آیتوں میں مذمت ہے، نفرت ہے، کفر ہے، فسق ہے، شرک ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام آیات کو اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور خاص طور پر ابو بکر، عمر، عثمان، اور ایسے ہی اماں عائشہ، اماں حفصہ، اور ایسے ہی معاویہ اور دیگر صحابہ کرام پر اٹھا کر کے فٹ کر دیتا ہے. تو اس گندگی سے بھی تو تفسیر کو صاف کرنا ضروری، تصفیہ ضروری ہے کہ نہیں؟ عقیدے کے بارے میں تو بات ہو چکی، ایک مثال آ چکی، کافی ہے اتنی بات سمجھنے کے لیے کہ عقیدے کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں. اب دیکھ لو قبروں کا سجدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ کس نام پہ کر رہے ہیں یہ سجدہ؟ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو ان کے واسطے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کا سجدہ کرتے ہیں. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ باطل ہے کہ نہیں باطل ہے؟ اس عقیدے، باطل عقیدے کو خالص عقیدے سے کلیئر کرنا، صاف کرنا، نکالنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ ایسے بہت سارے جتنے شرکیات ہیں، سب جتنے شرکیات ہیں، تمام چیزوں کو سے عقیدے کو پاک کرنا ضروری ہے. حدیث کی مثال آپ لے لیجیے. حدیث کی مثال جیسے ابھی یہ بھی بات آئی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی عقیدہ باطل، عقیدے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اسے پاک کرنا ضروری ہے. ایسے سارے شرکیات اور سارے باطل کا. حدیث کو آپ لے لیں، حدیثوں کے اندر لوگوں نے اپنی عقل سے اپنی منمانی نہ جانے کیسی کیسی باتیں بول رکھی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو، اس کے معانی کو، اس کی فقہ کو الگ کرنا اور اس میں لوگوں نے جو اپنی عقل سے گھسیڑا ہے اس کو پاک صاف کرنا ضروری ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. کتنے اہل بدعت نے حدیثوں کو اٹھایا اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کر دیا. قرآن کریم کی تفسیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل عام بات ہو گئی ہے. کیا عربی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، کیا اردو زبان کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں. بعض تفسیریں لوگوں نے 5-5 6-6 جلدوں میں تفسیریں لکھ دی اور ان تفسیروں کے اندر پورے 6 جلدوں کے اندر 100 حدیث بھی نہیں آئی. پوری تفسیر لکھ دی لیکن 100 حدیثیں بھی نوٹ نہیں کی. کہاں سے ان آیات کا معنی بنا رہے ہیں، کہاں سے ان آیات کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اللہ عالم ہے کہ نہیں. اس سے پاک کرنا ضروری ہے کہ نہیں پاک کرنا ضروری ہے. ایسی حدیثوں میں ہر جگہ عقل کو داخل کرنا، یہ حدیث اس کو نہیں مانتا کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے، اس حدیث کو نہیں مانتا. فلاں نے لکھی، بخاری مسلم کی 10 حدیثیں ناقابل اعتبار ہے کیونکہ ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی جتنی گمراہیاں، جتنی گندگیاں حدیث سے جوڑ دی گئیں، ان سب سے حدیثوں کو پاک کرنا ضروری کہ نہیں ضروری؟ یہ ہے تصفیہ. تاریخ لے لیجیے آپ. تاریخ اسلامی بہت پیارا فن ہے، بہت پیارا سبجیکٹ ہے اسلام کا. تاریخ اسلامی، اس سے تو پوری اسلامی تاریخ کا پورا تسلسل سمجھ میں آتا ہے، عروج و زوال سمجھ میں آتا ہے. سچائیوں کو مسخ کرنے کے لیے لوگ تاریخ بہت سارے لوگوں نے تاریخ لکھی نہیں ہے، تاریخ بنائی ہے. تاریخ سازی کی ہے، تاریخ نویسی نہیں کی ہے. لکھا نہیں ہے بلکہ کیا کیا ہے، بنایا ہے. اب اس میں اتنے سارے، اتنی بڑی بڑی کھائی ہے، نہ جانے کیا کیا لکھ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد سے ہی صحابہ کرام کے دور اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں بھی کتنا خلط ملط کیا گیا. باقاعدہ علماء کرام کو لکھنا پڑا السیرۃ النبویۃ الصحیحہ، صحیح السیرۃ النبویہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا صحیح حصہ ہے نا، یا صحیح سیرت نبوی. باقاعدہ علماء کرام نے کتابیں لکھی السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ. سورسز کیا ہیں ان کے، کس کس کتاب کو بنیاد بنا کر کے
اللہ کے نبی کی سیرت لکھی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کی تاریخ لے لیں. سیرت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی، وہ بھی تاریخ ہی تو ہے. وہ تاریخ کی شروعات، اسلامی تاریخ کی شروعات اللہ کے نبی کی زندگی سے ہوتی. صحابہ کرام کی سیرت لے لیجیے، دیکھو کیا 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 لوگوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاریخ اسلام میں. ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، خلفائے اربعہ، عشرہ مبشرہ اور دیگر بعد کے زمانے کے لوگ، خلافت بنو امیہ، بنو عباسیہ. اس پوری تاریخ کے اندر اتنی گندگیاں لوگوں نے بھر دی اللہ کی پناہ. یہ سارے خون خرابے جھگڑے جو آج تک چل رہے ہیں، اس کے پیچھے اس تاریخ کے اندر جو خلط ملط کیا گیا ہے. مولانا مودودی صاحب نے خلافت ملوکیت لکھ دی، نیچے حوالے لکھے ہوئے ہیں، فلاں کتاب، یہ جلد، یہ صفحہ. لیکن وہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس تاریخ کے اس واقعے کی سند کیا ہے؟ مستند ہے کہ نہیں ہے؟ جو بھی تاریخی کتابوں سے اٹھا کر کے آپ کو ملا آپ نے نوٹ کر دیا، چاہے وہ ابوبکر صدیق کے خلاف جائے، چاہے عمر کے خلاف جائے، عثمان کے خلاف جائے، اماں عائشہ کے خلاف جائے، حضرت معاویہ بن سفیان کے خلاف جائے، ان کے بیٹے کے خلاف جائے وغیرہ. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ تو تاریخ کے اندر بہت ساری ملاوٹ ہے کہ نہیں ملاوٹ ہے؟ اس خلط ملط کو صاف کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت عظیم الشان کام کیا ہے. وہ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے. اور یہ مت سمجھے کہ کوئی آج کی بات بیان کی جا رہی ہے. بھائی اسی زمانے میں ائمہ سنت نے جو جھوٹ بولنے والوں کے خلاف زبان چلائی ہے، کیوں چلائی ہے بھائی؟ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ بدعقیدہ ہے، یہ اس کا حافظہ درست. کیوں یہ ساری مذمت کی گئی ہے؟ کیوں کی ہے؟ اسی لیے نا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیا رہے؟ سچوں کی بنیاد پر آگے جائے، یہ جھوٹے کنارے کر دیے جائیں. اور اس کی اساس اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں. اسی پر پورا علم جرح و تعدیل ڈیپینڈ ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جو تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، بد عمل آدمی، بد کردار آدمی آئے کوئی خبر لے کر کے، تو اس کی تحقیق کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے، کی بنیاد پر تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر اس کے بعد تمہیں اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ تم نے کیا کر دیا. بیسا خلا شیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال لمبا کام ہے، لمبی بات ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ تصفیہ ہونا ضروری ہے. اچھا یاد رہے، یہ صرف تصفیہ دو طرح سے ہوگا. تصفیہ دو طرح سے، ایک ہوگا اس سورسز کا تصفیہ، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں. فقہ کی بات تو رہ گئی. فقہ میں کتنی ملاوٹ ہو گئی بھائی؟ فقہ کو ایسا بنا دیا گیا کہ فقہ صرف اقوال الرجال کا نام ہے. فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، اس کا قول، اس کا قول، اس کا قول. کیا صرف اقوال الرجال کا نام فقہ ہے؟ فقہ کس کا نام ہے؟ المکتسب، العلم المکتسب من ادلۃ الشریعۃ التفصیلیہ. شریعت اسلامی کے دلائل، تفصیلی دلائل سے مسائل نکالنے کا نام علم ہے. ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی، اس کے اندر جو باتیں ثابت ہوئیں وہ اس کی فقہ. حدیث رسول پڑھی گئی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ اس حدیث کی فقہ ہے کہ نیت پر ڈیپینڈ ہے عمل کا صحیح ہونا، صحیح نہ ہونا، عمل کا قبول ہونا، عمل کا قبول نہ ہونا، عمل پر ثواب ملنا، عمل پر ثواب نہ ملنا. اس کی فقہ ہے. تو فقہ اصل میں نام ہے قرآن و سنت کے دلائل سے نکلنے والے مسائل کا. صرف اقوال الرجال، اس کا نام فقہ نہیں ہے. اقوال جو اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے امت کے علماء ائمہ کے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن محض اقوال الرجال اس مسئلے میں فلاں کا قول، فلاں کا قول، فلاں کا قول میں دلیل کیا ہے ان کی؟ یہ قول کس آیت سے نکلا؟ یہ قول کس حدیث سے نکلا؟ کہاں سے آیا یہ؟ اس میں بہت ساری چیزیں بھر دی گئی. ایسے ایسے مسائل ہیں نا فقہ کے، اللہ المستعان، بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم صرف اشارے کر رہے ہیں. تو یہ ساری، تو ہم نے کیا کہا؟ تصفیہ دو طرح سے ہوگا. ایک تصفیہ علمی ہوگا اور ایک تصفیہ عملی اور دعوتی ہوگا. اہل علم ان کتابوں کا تصفیہ کریں گے، جو اس کے اندر ایکسٹراز ہیں، ملاوٹیں ہیں، اس کا تصفیہ کریں گے. عقیدے کی کتابوں سے، تفسیر کی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے، فقہ کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر عمل میں، یہ گراؤنڈ تعلیم تربیت کے اندر ان عوام کے درمیان جو بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، اصل عقیدے کے علاوہ غلط عقیدے پھیلے ہوئے ہیں، ان کے صحیح عقیدے کو کھڑا کرنا، ان کے باطل عقیدے کو الگ تھلگ کرنا.
تو باطل عقیدے کا خاتمہ کر کے اس کا ازالہ کر کے صاف ستھرا عقیدہ، یہ ہے عملی تصفیہ۔ اس پر کام کرنا تعلیم کے ذریعے سے ہوگا، تربیت کے ذریعے سے ہوگا، اور ایسے ہی سمجھ رہے ہیں۔ اسی دوسری چیز کا نام ہے تربیہ۔ اسی دوسری چیز کا نام کیا ہے؟ چاہے آپ کہہ لیں تصفیہ عملی علمی اور تصفیہ علمی اور عملی، چاہے آپ کہہ لیں تصفیہ اور تربیہ۔ جو خالص عقیدہ، خالص تفسیر، خالص تاریخ، خالص حدیث، خالص فقہ، خالص اخلاق، خالص زہد، خالص زہد کا مسئلہ دیکھ لو، یہ بھی رہ گیا۔ زہد آپ دیکھ لیں، زہد دنیا سے بے رغبتی، یقیناً مطلوب ہے دنیا سے بے رغبتی، انسان دنیا کو سب کچھ نہ بنا لے، آخرت کو اصل رکھے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ شادی نہ کرے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آدمی بال بچے نہ سے دور بھاگے، یہ مطلب تو نہیں کہ آدمی کاروبار نہ کرے، یہ مطلب تو نہیں کہ آدمی محنت نہ کرے، آدمی روحانیت کی زندگی گزارے، جھگیوں میں اور جا کر کے کٹیوں میں جا کر کے رہنا شروع کر دے، ہے کہ نہیں؟ یا اس کے علاوہ بہت سارے بے سر پیر کے باطل عقیدے اور افکار گھر اپنے ذہن و دماغ کے اندر بھر لے۔ صوفیہ حضرات کو دیکھو، صوفیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ نکاح کرنے کو مصیبت سمجھتے، مصیبت سمجھتے ہیں، نکاح کرنا کیا ان کے یہاں مصیبت ہے۔ نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ زاہد دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ اللہ کے نبی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تعداد متعین نہیں تھی، آپ کو اجازت تھی، آپ نے 11 نکاح کیے۔ بہرحال ایک آدھا موضوع ہے کہ کتنے نکاح کیے۔ اللہ کے نبی کی نکاحوں کی تعداد کے بارے میں یا بیویوں کی تعداد کے بارے میں سیرت کے اندر بہت ساری روایتیں موجود ہیں، 14 ہے، 16 ہے، 18 ہے، 20 ہے، 22 ہے، 24 تک کی تعداد بھی سیرت نگاروں نے بیان فرمائی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن خلاصہ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں نا، متفق علیہ کی 11 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، 9 تو ایک ساتھ میں موجود تھیں، ہے کہ نہیں؟ اب آپ سوچئے اس زہد کے نام پر صوفیت کا اتنا بڑا میرے بھائیوں بے سروپا نظام کھڑا کر دیا گیا، پوری صوفیت، ان کا سورس بدل گیا دین کا، ان کا مرجع بدل گیا دین کا، انہوں نے صرف اور صرف وہم اوہام کو، خیالات کو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہوا، انہوں نے گانے کو دین بنا دیا، انہوں نے ناچنے کو دین بنا دیا، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے ہے نا ناقص کپڑے پہننے کو دین بنا دیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو اس زندگی کا مقصد ہے اسے ایسے ضائع کر دیا، اپنے بنائے ہوئے بے سر پیر کے اصولوں کی بنیاد پر کہ جو تپسیا کرتے 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 اتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے تو اب اس کو نہ نماز پڑھنا ہے نہ روزہ رکھنا ہے، اس کو عبادت سے آزادی مل گئی۔ یہ سب کس نام پر ہے بھائی؟ یہ سب نام ہے زہد، صوفیت۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا تصفیہ کرنا، اس کو صاف کرنا، یہ سلفی دعوت کا کام ہے۔ اب اس سے وہ مسئلہ واضح ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ سلفی علماء، سلفی دعوت کے خالص منہج کے جو علماء ہیں وہ آخر شرک کے خلاف کیوں بولتے ہیں، شرک کے خلاف کیوں لکھتے ہیں، شرک کے خلاف کیوں تقریر کرتے ہیں، شرک کے خلاف کیوں خطبے دیتے ہیں، مشرکین کی مذمت کیوں کرتے ہیں، بدعت کے خلاف کیوں بولتے ہیں، کیوں لکھتے ہیں، کیوں مذمت کرتے ہیں۔ جتنے باطل فرقے ہیں، انحرافات، ضلالات، گمراہیاں، زیغ وغیرہ، ان سب کے خلاف کیوں بولتے ہیں، باطل پرست فرقوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں، باطل پرست افراد کے خلاف، شخصیات کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ کیوں بولتے ہیں بھائی؟ تصفیہ کرنا ہے نا اس دین کے اندر جو بگاڑ آ گیا ہے، اس بگاڑ کو کنارے لگانا ہے اور اس دین کو خالص کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے امت کے علماء شروع سے لے کر کے آج نئی کوئی بات ہے، یہ تسلسل امتداد ہے جو آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو یہ دین کے خلاف نہیں ہے۔ اب کوئی اس کا نام تشدد کہے، رکھ دے، کوئی اس کا نام کہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ کٹر پنتھی ہیں، کوئی کہیں ان کے یہاں یار حالات اور ظروف یہ نہیں سمجھتے، دنیا کے حالات ایسے ہیں، ملک کے حالات ایسے ہیں، تو دنیا کے حالات، ملک کے حالات کیا ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ توحید کی دعوت نہ دی جائے، شرک کی مذمت نہ کی جائے؟ کیا ایسی دعوت، ایسا وقت بھی دنیا میں آ سکتا ہے کہ بدعت کو بدعت نہ کہا جائے، اہل بدعت کو بدعت نہ کہا جائے، اہل بدعت کی تردید نہ کی جائے، بدعت کو بے نقاب نہ کیا جائے؟ کوئی دور ایسا آئے گا زندگی میں؟ یہ تو بنیاد ہے میرے بھائیو زندگی کے، کوئی اخلاق اور کردار کا معاملہ تو نہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے تھوڑی بہت کمی ہے، عمل کی کوتاہیاں، چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بنیادوں کو، اساس کو ہم بگاڑ دیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ مشکلات آج ہیں، زندگی اللہ کے نبی نے کیسے گزاری ہے؟ اللہ کے نبی شرک کے خلاف توحید کے جھنڈے کے لیے کتنی قربانیاں دی بتائیے۔ تو میرے بھائیوں اس کا نام بدلا جا سکتا ہے، تشدد کی ڈیفینیشن بدلی جا، تشدد نہیں کہتے اس کو، یہ تو اصل دین ہے۔ آپ بہک گئے تو حق کو آپ نے تشدد کا نام دینا شروع کر دیا،
جو آدمی توحید سے محروم ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے، شرک کی تردید کی جاتی ہے تو توحید کی دعوت کو تشدد کہتا ہے. جو آدمی بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، بدعات کی مذمت کی جاتی ہے، خالص سنت کی دعوت کی جاتی ہے، اور بدعت اور اہل بدعت کی مذمت کی جاتی ہے، بے نقاب کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں تشدد کر رہے. یہ تشدد نہیں، یہ اصل دین ہے، اصل دین ہے. اسی کا نام ہے تصفیہ. اسی کا نام کیا ہے؟ تصفیہ. اور اسی پر امت کو لانا، تعلیم کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے، ممبر کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ان تمام وسائل کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو، عوام کو، خواص کو، مرد کو، خواتون کو، خواتین کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سبوں کو، ہر زبان، ہر ملک، ہر ملت، ہر قوم، سب کو اسی پر لانے کی کوشش کرنے کا نام تربیت. اسی کا نام کیا ہے؟ اسی میں ڈھالنا. وہی عقیدہ ہو جائے سچا خالص جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، وہی عبادت ہو جائے، وہی مسائل ہو جائیں، وہی اخلاق ہو جائے، وہی کردار ہو جائے، وہی تمام کی تمام چیزیں ویسے ہی ہو جائیں، تو تربیت نام ہے امپلیمنٹ کا، اور تصفیہ نام ہے پریکٹیکلی کیا کرنا؟ اس ملاوٹ کو الگ تھلگ کرنا جو عقیدے میں، عبادت میں، تمام چیزوں میں شامل ہو گئی. تو یہ ہے معنی میرے بھائیوں. تو اسلام کو صاف کرنا ان چیزوں سے جو اس میں داخل ہو گیا باہر سے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے نا، اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کہ اللہ ہر 100 سال پر ایک ایسے مجدد کو دنیا میں بھیجتا ہے جو اس امت کے دین کو رینیو کرتا ہے. ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ، ابو داؤد وغیرہ کی صحیح سند کے ساتھ روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر ایسے کو پیدا کرتا ہے، یبعث بھیجتا ہے، بپا کرتا ہے، جو اس امت کے دین کو رینیو کرتا ہے. اس امت کا عقیدہ بگڑ گیا، اس کے مسائل بگڑ گئے، اس کا اخلاق بگڑ گیا، اس کی عبادات بگڑ گئی، اس کے معاملات بگڑ گئے، اس کا کردار بگڑ گیا، تو کیا کرنا ہے؟ وہ آتا ہے رینیو کرنے کے لیے. اس لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اپنے دور کے مجدد تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہر 100 سال پر ایک مجدد آئے گا نا. ایک مجدد تو آئے گا، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایسا ضروری نہیں کہ ایک ہی ہو، لیکن 100 سال پر کوئی نہ کوئی تجدید دین کا کارنامہ انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور بپا ہوگا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے دور کے مجدد تھے. ساری دنیا میں توحید کا غلغلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ شرک جزیرۃ العرب، آج سعودی عرب نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے مثال بنا دیا. اللہ اکبر. وہ دور تھا جب وہ شرک و کفر کی آماج گاہ بنا ہوا تھا. تجدید دین ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آج یہ نہیں کہ وہ ملک صرف اور صرف توحید کا ملک بن گیا، سنت کا ملک بن گیا، بلکہ وہی ملک پوری دنیا میں توحید و سنت کی دعوت کا مرکز بن گیا. کیا علماء، کیا دعات، کیا کتابیں، کیا تحریریں، کیا نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ توحید اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا سب سے عظیم الشان کام جو ہے. بہرحال تو خلاصے کلام کیا ہے؟ خلاصے کلام یہ میرے بھائی، بات لمبی ہو گئی اور میں بات ختم کر رہا ہوں. میں نے خلاصہ اسی لیے کیا ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر مستقل کتاب لکھی ہے. اس کا عنوان کیا ہے؟ التصفیہ والتربیہ. التصفیہ والتربیہ، اسی نام سے مستقل ایک ان کا محاضرہ تھا، مطلب ایک تقریر تھی، ان کے لیکچر تھا، اور بعد میں اسے کتاب کی شکل میں شائع بھی کیا گیا ہے. اور یہاں پر اس مضمون کو بطور سلفی دعوت کے اصولوں کے اصولوں میں سے ایک اصول کے طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہرحال جیسا کہ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ بات بہت ساری لمبی ہے، میں اختصار کسی خاص مقصد کے پیش نظر کر رہا ہوں، اور اس کا خلاصہ تاکہ یہ بات جو ہے نا وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے. ہم لوگوں نے سلفی دعوت کے اصولوں میں سے جو 6 اصول تھے، آپ یاد کریں کہ وہ 6 اصول کیا تھے. ان 6 اصولوں میں سے ہم نے پہلے پڑھا ہے الاتباع والتزام الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور اسی کی پیروی کرنا. نمبر 2 نبذ البدع، بدعات کو پھینک دینا، یعنی کیا مطلب؟ بدعات کا بائیکاٹ کرنا. اور اس سب سے زیادہ ہم لوگوں نے لمبی گفتگو بدعات کے بارے میں کی ہے، اور جان بوجھ کر کے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا بدعات کے گھیرے میں، حتیٰ کہ شرک سب سے بڑی بدعت ہے. شرک کیا ہے؟ شرک سب سے بڑی بدعت ہے، اور اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آیا توحید کے عنوان سے، جو ابھی ہم لوگوں نے
پڑھ کے ختم کیا. اس کے بعد آج ہم نے پڑھا ہے طلب العلم النافع، نفع بخش علم حاصل کرنا، اور 5ویں چیز ہم نے پڑھا ہے التصفیہ والتربیہ، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. چھٹی اور آخری جو بات ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے پڑھیں گے، وہ ہے دنیا کے اندر جو فرقہ واریت ہے، اور خاص طور پر جو مسلکی انتشار ہے، مذہبی انتشار، مذہبی جو دھڑبندی ہے اور دوریاں ہیں اور فاصلے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سلفی دعوت کے 6 اصولوں کو بنیادی طور پر سمجھنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اصولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رکھنے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ کام کیا اور فری ہو گئے. اگر فری ہونے کا کام ہوتا تو 1446 میں سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پڑھا جا چکا، لکھا جا چکا، کیا جا چکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ہر 100 سال پر ایک مجدد نہیں بھیجتا، کیونکہ یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں، کائنات میں نظام ہے. کس طرح سے عقیدے میں فساد، عمل میں فساد آئے گا، اور اس کی صفائی کے لیے، اس کی تجدید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال پر بھیجے گا. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنا رکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین علماء حق، علماء کتاب و سنت، علماء منہج سلف ہمیشہ میرے بھائیوں قائم رہیں گے. دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جب یہ علماء موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک تجدیدی کارنامہ انجام دینے کے لیے 100 سال پر اللہ کی طرف سے آئے گا، لیکن یہ کام، یہ مشن ہمیشہ چلتا رہے گا. کوئی ایسا وقت نہیں گزرے گا امت کے اوپر جب ایسے لوگوں سے امت خالی ہو جائے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سبوں کو ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی، عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.